بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، آپ حضرات جو ہمارے سلسلے میں اس میں جڑے ہوئے ہیں اور پورے رمضان سے بلکہ اس سے پہلے جب سے لاک ڈاؤن ہوا تو کچھ دینی باتیں ہماری چل رہی ہے۔ آج کا عنوان ذہن میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے کچھ ایسی جامع دعائیں بندہ عرض کرے گا، ان کی کچھ تشریح کرے گا، لیکن بہرحال بیچ ہی میں ہمارے لیے خبر آئی جو بہت ہی غمناک ہے اور بہرحال دردناک ہے ہمارے لیے اور باعث رنج و غم ہے۔ ہمارے محبوب مشفق استاذ اور کہیے استاذ الاساتذہ، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند بھی تھے بیک وقت اور شیخ الحدیث بھی تھے، جی حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری، کل تک جن کو ہم حفظہ اللہ کہتے تھے اور اس طرح یاد کرتے تھے، آج ہم ان کو رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے ان مبارک لمحات میں حضرت دنیا سے رخصت ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچے، یعنی دار فانی سے دار باقی کی طرف کوچ کر گئے۔ تو ہر انسان کو جانا ہے اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا تو اصل میں ہے ہی مسافر خانہ، تو بہرحال اس پر تو غم نہیں، لیکن جدائیگی کا غم ضرور ہوتا ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا خلاصہ ہے کہ العین تدمع والقلب یحزن، آنکھیں آنسو بھی بہاتی ہے اور دل کو غم بھی ہوتا ہے۔ تو یقیناً جس طرح مجھے اور میرے بہت سے احباب کو جن کے میسج وغیرہ آئے، غم ہے اور یقیناً ہوگا۔ اسی لیے ایسے موقع پر یہ کہنا بجا ہے کہ آدمی ایسے موقع پر کس کی تعزیت کرے، خود وہ اس لائق ہے کہ اس کی تعزیت کی جائے۔ حضرت سے ہمارا الحمدللہ گھر کا میرا اور میرے تقریباً تمام بھائی اور بلکہ تمام بہنوئی اور میں دور دور تک نظر ڈالتا ہوں تو اقربا اعزاء میں بہت سارا خاندان ایسا ہے جو حضرت سے مستفید ہوا، حضرت کے تلامذہ اور شاگرد ہیں۔ سن کے رنج ہوتا ہے اور الحمدللہ ابھی تک حضرت مفتی صاحب سے ابھی تک بہت ہی گہرا بڑا قلبی اور دلی تعلق تھا۔ ساؤتھ افریقہ حضرت تشریف لائے تو ایئرپورٹ سے بندہ ساتھ تھا، بہت سی باتیں ہوتی رہی۔ حضرت فرمانے لگے آج کل نیند وغیرہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، نیند نہیں آتی رات میں، کچھ سحر وغیرہ کے اثرات تھے اور واضح تھے بالکل، یعنی بالکل واضح جو کیفیات حضرت نے بیان فرمائی۔ تو بندے نے کچھ عرض کیا کہ حضرت یہ چیزیں ہیں، اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں کہ اگر اس پر عمل ہو جائے رات کو سونے سے پہلے تو انشاءاللہ باذن اللہ ضرور حضرت کو نیند آئے گی، کیونکہ میں ان چیزوں سے گزر چکا ہوں۔ بہرحال رات گزری، اگلے دن گھر پہ جب ناشتے پہ حضرت یہاں تشریف فرما تھے تو حضرت مولانا عبدالحمید صاحب زید مجدہم بھی تشریف فرما تھے اور بھی اساتذہ فرمانے لگے مولی امجد نے کیا کیا معلوم نہیں، لیکن رات ہم کو نیند بہت اچھی آئی۔ دلی گہرا تعلق تھا، جانا ہوتا تو ملاقات ہوتی۔ اللہ عز و جل نے بہرحال زیادہ باتیں نہیں کرنی ہے، بس اتنا عرض کروں گا کہ حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عجیب و غریب قسم کی خصوصیات اور کمالات عطا فرمائے تھے، یعنی علم اور درس و تدریس اور تقریر و بیان، بہت سی یہ چیزیں تو مشترک بہت ساروں میں، لیکن کچھ خصوصیات ہر آدمی کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ استغنا حضرت مفتی صاحب کے اندر بہت ہی کمال کے درجے کا تھا۔ میں نے یہاں سفر میں رہا ساؤتھ افریقہ، جب حضرت تشریف لائے ایک دو مرتبہ میں تو میں کئی دنوں تک حضرت کے ساتھ چلا رہا، دیکھا بہت ہی عجیب و غریب استغنا کی شان۔ علوم کا یہ حال کہ جہاں جو موضوع دے دیا جائے، دارالعلوم نیوکاسل یہاں ہمارے ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے حضرت کو کہا کہ حضرت درس ختم بخاری، وہ افتتاح بخاری ہے، تو حضرت نے پوچھا کیا کرنا ہے مجھے، کہ درس کا شروعات ہے، افتتاح بخاری ہے۔ پہلے سے کچھ علم نہیں تھا، حضرت تشریف فرما ہوئے اور ماشاءاللہ علوم کے دریا بہائے۔
انداز بیان تو ایسا عجیب و غریب تھا کہ کیسے ہی غبی سے غبی کن ذہن طالب علم کے لیے بھی درس کا سمجھنا بالکل سہل، بالکل ایسا پانی ہو جاتا تھا۔ حجت اللہ البالغہ کے درس حضرت سے ہم نے ترمذی شریف پڑھی، تحاوی شریف پڑھی، اور پھر جب حضرت حجت اللہ کا سبق پڑھاتے تھے تو ایسے جا کر گھنٹے میں خارجی طور پر، یعنی باضابطہ داخلہ نہیں، لیکن حضرت کے درس میں شرکت رہی، اور پھر یہاں سے حضرت ہی کے مشورے پر کچھ طلباء کو حجت اللہ کا درس جاری بھی رکھا، تو بیچ بیچ میں کبھی مشورہ لینا ہوتا، حضرت سے باتیں ہوتی تھی۔ بہرحال اللہ نے بڑا عجیب استغنا دیا تھا، اور علوم کے ایک بحر بے قرار عجیب و غریب سمندر تھا۔ اوقات کی حفاظت کے سلسلے میں حضرت کو دیکھا کہ اس قدر زیادہ احتیاط اور اس قدر تضییع اوقات، یعنی ادھر ادھر کی چیزوں سے اوقات کی ایسی اس قدر حفاظت فرماتے تھے کہ عام طور سے جب مقررین وغیرہ آتے ہیں تو کھانے میں پینے میں ادھر ادھر بہت سارا وقت، مگر حضرت کے ہاں نہیں تھا۔ جب بیٹھے تو کوئی نصیحت کی بات، کھانے سے پہلے بیٹھے، ناشتے سے پہلے بیٹھے، گاڑی میں چل رہے ہیں، کہیں بھی چل رہے ہیں، یہ اللہ تعالی خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں جو موفقین من اللہ ہوتے ہیں۔ اور کام جو حضرت نے کیا تعلیمی میدان میں، تدریس میدان میں، اور جو تلامذہ اور اسی طرح کتابیں حجت اللہ البالغہ کی جو شرح لکھی، وہ اس قدر عجیب و غریب ہے میرے عزیزوں کہ اس کو ہم یعنی جب پڑھتے ہیں اور پھر حجت اللہ پر نظر ڈالتے ہیں تو بالکل ایسا منقح اور واضح کر دیا۔ علوم ولی اللہ اور معارف ولی اللہ کو حجت اللہ یہ رحمت اللہ الواسعہ میں ایسا کھول کے اور واضح کر کے رکھا ہے کہ اب اس سے استفادہ ہر ایک کے لیے، ورنہ علماء تک کے لیے حجت اللہ سے استفادہ آسان نہیں تھا، اب ایسا ہوا کہ ہر ایک اس سے بہت آسانی سے استفادہ کر سکے۔ بہرحال غم ہے، صدمہ ہے، اور بہت صدمہ ہے یقیناً۔ جی ابھی چند ماہ پہلے آ کر حاضر ہوا تو تب بھی حضرت سے ملاقات ہوئی، اور پھر حضرت فرمانے لگے دوبارہ آنا، مگر یہ کہ تم کہہ کے جاتے ہو آؤں گا اور آتے نہیں ہو، تنہائی میں آنا۔ بس کچھ قدرتی نظام، حالات ہندوستان کے ایسے بنے کہ مجھ کو جلدی سفر کرنا پڑا۔ اللہ عز و جل حضرت کی مغفرت فرمائے اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، خود رمضان المبارک میں جو کوئی انتقال کرے، جس طرح جمعے کے دن رات میں انتقال ہو، رمضان المبارک ان کی مستقل فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں ہے جس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک اور اسی طرح یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو جو انتقال کر جائے اخیر میں، اور اسی طرح صدق دل و خلوص سے صدقہ دے کر جس نے دیا ہو اور اس دن میں انتقال کر جائے تو یہ شخص جنت میں جائے گا۔ ایک دوسری حدیث شریف ہے، دل کی گہرائی سے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کی خالص رضا کے لیے صدقہ دیا، اور اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اور اس کا اس دن میں انتقال ہو گیا تو یہ شخص بھی جنتی ہے۔ جنت میں جانا بہت سے اعمال پہ آیا۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا رمضان مبارک میں انتقال کی مستقل فضیلت ہے۔ جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے اللہ عز و جل کھول دیتے ہیں۔ بڑا ہی اکرام اور اعزاز، اور خاص طور سے اہل علم اور علماء، جی اہل علم اور علماء جن کی پوری زندگی درس و تدریس، قرآن و سنت اور فقہ اور احادیث شریفہ کے پڑھنے پڑھانے میں اس طرح انہماک کے ساتھ گزری، اس طرح انہماک کے ساتھ یہاں حضرت تشریف لائے، بیان فرمایا تو فرمانے لگے آج کل تو طلباء کمروں میں کتابیں نہیں رکھتے، وہاں درسگاہ میں اور مطالعہ گاہ میں چھوڑ جاتے ہیں۔ فرمانے لگے افسوس مجھے کہ طالب علم اور کتاب سے خالی، اور پھر یہ فرمایا مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی کھانا کھا رہا ہوں طالب علمی کے زمانے میں جب میں پڑھتا کھانا کھا رہا ہوں اور کتاب سامنے نہ ہو۔ اس قدر 15 فرماتے تھے 15-20 سال تک فراغت کے بعد بالکل کتابوں پہ ایسے لگ جاؤ کہ کسی طرف نظر اٹھا کے ہی نہ دیکھو۔ اس کے بعد علم آنا شروع ہو گیا، نہیں درس و تدریس کی لائن، اور علماء کیسے بنے، استعداد کیسے بنے، اور باصلاحیت علماء کیسے تیار ہو، صلاحیت جن میں ہو، یہ نہیں کہ کتاب دیکھی اور تقریر کر لی۔ درس کا جو کتاب ہے متن دیکھا اور تقریر کر لیا، کس جملے کی کس مضمون کو کہاں سے کیا مناسبت ہے کچھ پتہ نہیں، یہ نہیں، بلکہ کتاب سامنے رکھ کے عبارت سے صحیح معنی میں اس کا فہم اور مسائل کا استخراج و استنباط، یہ والی صلاحیت کیسے پیدا ہو۔ اللہ عز و جل نے ہمارے محبوب مشفق
استاد حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمہ اللہ، اللہ تعالی بے شمار کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور کروڑوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ ایک صدمہ سن کر خبر، ایک صدمہ بھی ہوا، لیکن بہرحال طبعی صدمہ ہے، اور وہ صدمہ خاص طور سے اس کا ہوا کہ اگر ہم اس وقت وہاں حاضر نہیں تھے تو کم از کم اگر دارالعلوم دیوبند میں مزار قاسمی میں حضرت کی قبر ہوتی اور وہیں تدفین عمل میں آتی تو بعد والوں کو، آنے جانے والوں کو کچھ موقع مل جاتا، اور کبھی زیارت قبر کی بہرحال مسنون ہے اور سنت سے ثابت ہے، اور اس کی مستقل فضیلت ہے۔ جب جاتا ہے آدمی اور قبر پر کھڑا ہو کے سلام کرتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ مردہ باقاعدہ سلام کا جواب دیتا ہے، اور جمعے کے دنوں کے بارے میں مزید لکھا ہے کہ مردہ بہت اچھی طرح سے آنے والے کو پہچانتا ہے۔ اسی لیے صحیح سنت طریقہ کہ قبلے کی طرف پیٹھ ہو اور مردے کی طرف رخ ہو، قبلے کی طرف پیٹھ ہو اور مردے کی طرف رخ ہو۔ جب ہمارے چہرے کا رخ ہوگا تو مردہ پہچانتا ہے، اور جو ہم سلام کرتے تو جواب دیتا ہے۔ تو دل میں ایک عجیب سی یہ حسرت سی ہے، مگر میرے عزیزو ایک بات بالکل نہ بھولنا کہ اتباع سنت اور سنت و شریعت جس چیز کو کہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں جس جگہ انتقال ہوا وہیں تدفین ہو، یہ سنت و شریعت ہے۔ حضرت مفتی رشید صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے وصایا میں، جہاں انتقال سے پہلے لکھی کہ میرے انتقال کے بعد زیادہ انتظار وغیرہ نہ کرو اور عمومی قبرستان میں دفن کرو، اور پھر یہ فرمایا لوگ آئیں اور بھیڑ بھاڑ ہو، ٹھیک ہے اس کا فائدہ اپنی جگہ، لیکن سنت کے ساتھ جو عمل ہوگا اس پر اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں اور اللہ تعالیٰ کا جو خاص فضل ہوگا وہ بغیر خلاف سنت میں نہیں۔ اس لیے جو مستقل فضیلت ہے کہ اپنے گھر سے دور، جہاں اس طرح سے جتنا دور ہوگا وہ ساری زمین جنت کے اندر حصے میں شمار کر دی جائے گی، مستقل بہرحال فضیلت ہے۔ تو اس لیے یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور حضرت مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ ہمارے مزاج خاص ان کا یہی تھا کہ سنت اور دین اور شریعت کا اتباع۔ اسی لیے دیوبندیت حضرت فرماتے تھے کہ افسوس اب لوگ دیوبندی کہلاتے ہیں مگر پورے دیوبندیت پر رہے نہیں، کتنی چیزیں غیروں کی آ گئی۔ اس میں ایک بات یہ بھی فرماتے تھے تدفین کے عجیب سلسلے شروع ہو گئے، بہرحال مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا، تو قلبی طور پر ایک اس کا احساس سبھی کو ہوگا کہ اگر وہاں ہوتے تو کبھی کبھی جاتے، زیارت کرتے قبر کی، اور یہ سنت سے ثابت ہے روح کا ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے جسم کے ساتھ، روح کا عالم برزخ میں خاص تعلق ہوتا ہے۔ علی کل حال اللہ عز و جل سے بس ہم دعا کریں، اور جہاں جہاں تک یہ میرا پیغام پہنچے ان سب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عرض کرنا کیا ہے کہ جب دنیا سے اس طرح کے اہل دل، اولیاء اللہ، علماء، صلحاء، اتقیاء ہمارے بڑے چلے جائیں تو میرے عزیزوں اور بھائیوں ان سے سچی محبت کا تقاضہ کیا ہے۔ اب یہ ہے بنیادی چیز غور کرنے کی، اور اس مضمون سے جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ہے اصل بنیادی چیز۔ اب نمبر ایک کہ ہمیں اپنی زندگی میں جیتے ہوئے جہاں جہاں جیسے جیسے موقع ہو، فرض نمازوں کے بعد دعائیں مانگو، ان کے لیے دعائیں کرو، استغفار کرتے رہے، 3 مرتبہ قل پڑھ لو، اور سورہ یاسین شریف پڑھو، اور 3 مرتبہ قل سورہ یاسین شریف پڑھ کر دعا کرو۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے جہاں اپنی وصایا میں لکھا تو یہ بات لکھی ہے کہ بدعات عوام و خواص میں سے کسی بدعت کا ارتکاب نہ کرو کہ لوگوں کو جمع کرو اور بٹھاؤ اور پھر ان کو سپارے تقسیم کرو اور پڑھو، اور بجائے اس کے بس اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے تو ہم ایصال ثواب کریں اور حضرت کے لیے دعا کریں۔ میں نے اپنا ایک نظام بنا رکھا ہے، وہ اپنے متعلقین اور محبت رکھنے والوں سے عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک پوری لسٹ ہے بنی ہوئی اپنے متعلقین کی جو دنیا سے جاتے انتقال کرتے ہیں، اس لسٹ میں اس کا نام لکھ لو، اور تاکہ نظروں میں رہے، یاد رہے، اور ہم مستقل یاد کر کے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پہ پورے قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین شریف پڑھ کے روزانہ دعائیں مانگے، ایصال ثواب کرے، مغفرت کے لیے، ترقی درجات کے لیے۔ یہ تو ایک چیز ہوئی۔ نمبر 2، جو حضرت نے تعلیمات چھوڑی اور جو نصیحت تھی
اور جو جیتے جی حضرت ہم لوگوں کو جن چیزوں کی تاکید کرتے تھے، سنت پہ رہنا، شریعت پہ رہنا، صحیح دین اور صحیح دیوبندیت پہ رہنا۔ صحیح دیوبندیت کا مطلب وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، دیوبندیت قرآن و سنت، جی شریعت و طریقت، شریعت و تصوف کے جامع ایک نظام کا نام ہے، جہاں ذرا سے ہم ہٹیں اس سے، اگر صرف شریعت ہو اور طریقت للہیت، جی اور یہ چیز نہ رہے جیسے آج بہت سارے مدرسے میں، معافی چاہتے ہوئے عرض کروں گا، کھوکھلے ہو چکے، کھوکھلے۔ ہاں ظاہری شریعت کی تعلیم اور تربیت اور نقوش اور کتابوں کا پڑھنا پڑھانا ہے، لیکن اندر میں روحانیت، للہیت، آہوزاری، گریا و بکا، صاحب نسبت ہونا، اللہ اللہ کرنا، مجلس ان کی ایسی ہو طلبہ کو جب بیٹھے پڑھائیں کہ دل دہل جائے، یہ چیزیں میرے عزیزوں فوت ہو رہی ہے۔ دیوبندیت دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ میں نے حضرت کو یہاں سے فون کیا اور پوچھا، حضرت میں دیوبندیت کے سلسلے میں آپ کا ایک مقولہ نقل کر رہا ہوں۔ فرمایا نقل کرو، بالکل کرو، مولانا منظور نعمانی والا سب جانتے ہیں کہ دیوبندیت بریلویت سے ایک بالشت کے قریب آ چکے، اور مجھے پھر یہ فرمایا وہ تو جب تھا، اب وہ بھی نہیں، اب فاصلے ختم ہو گئے۔ تو شریعت و سنت کی اتباع جو حضرت کی اصل تعلیم تھی، یہ ہے حضرت کے ساتھ اصل محبت۔ تو پہلا کام استغفار کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے اور ایصال ثواب کرتے رہے، اور یہ نمبر 3 کہہ لیجئے کہ جو حضرت کی تعلیمات تھی ان پر مضبوطی سے قائم رہے، جو وصیتیں، جو تاکیدی باتیں۔ اور ایک حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے دعا کرنا، جو مر جائے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ والدین انتقال کر چکے، تو اب میں اپنے والدین کے ساتھ کیسے احسان کروں، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 طریقے۔ نمبر 1 تو ان کے حق میں دعا کرنا۔ نمبر 2، جو اچھی وصیت و نصیحت تم کو کی ہے اس پر قائم رہنا، ہٹنا نہیں۔ تمام انبیاء، کتاب قرآن کریم، قرآن شریف دیکھیے وہاں ملے گا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ بہرحال تو اسی طرح ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمہ اللہ کی بھی اس طرح کی نصیحتیں وصیتیں ہیں جیسے میں نے عرض کیا۔ نمبر 3، جو ان کے دوست و احباب ہیں ان کی تعظیم کرنا، اکرام کرنا، احترام سے پیش آنا، عزت کرنا۔ اور نمبر 4، جو ان کے قرابت دار، گھر والے، خاندان والے، متعلقین، ان کے ساتھ محبت رکھنا، میل جول رکھنا، حسن سلوک کرنا۔ یہ انتقال کرنے کے بعد ہم ان کے ساتھ کریں گے تو انہی کے ساتھ گویا کہ حسن سلوک ہے۔ اس لیے حضرت مفتی سعید صاحب جی رحمہ اللہ، سچی بات یہ ہے کہ اس سال جب بخاری شریف کا ختم ہوا اور حضرت مفتی صاحب کا وہ واقعہ پیش آیا تو میرا تو اپنے طور پر ایک دل کو جا کے چوٹ لگی ہے، جو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ بس اب اللہ ہی محافظ ہے۔ کچھ ایسا دل کو کھٹکا لگ گیا تھا کہ نہ معلوم اب کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں آگے حضرت مفتی صاحب کیا کہہ گئے اس جملے میں، اور کیا اللہ نے غیبی طور پر جی زبان سے نکلوا دیا۔ میرے شیخ، موجودہ شیخ حضرت مولانا سلیم دورات حفظ اللہ فرماتے ہیں، اللہ والوں کی زبان سے کبھی تو کوئی بات نکلتی ہے کہ ان کو کشف ہوا اور انہوں نے کہہ دی، اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کہہ دی ان کو پتہ نہیں ہے لیکن ویسا آگے ہے اور وہ اللہ نے بلوا دی ان کی زبان سے۔ تو بہرحال جب حضرت ختم بخاری شریف پر دعا نہ کرا سکے اور روتے رہے اور طلبہ بھی بہت زیادہ روتے رہے، ہماری بھی ہچکیاں بن گئی یہاں حالت دیکھ کر، کیونکہ اندازہ بھی ہو رہا تھا اور حالات اور حضرت کی طبیعت کا پتہ بھی تھا۔ جو بخاری شریف کا درس جب سے ملا، حضرت کے صاحبزادے جو ساتھ میں تھے ساؤتھ افریقہ، انہوں نے بتایا، اس کے بعد سے حضرت کی یہ صورتحال ہو گئی تھی۔ بہرحال میرے عزیزو، تو حضرت مفتی صاحب دنیا سے تشریف لے گئے۔ بس اب ذرا 10-12 منٹ کے لیے ایک اہم ترین مضمون سمجھ لو، یہ جو ہماری موت ہوتی ہے یہ ختم ہونا نہیں ہوتا کہ ہم مر گئے تو ختم۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونا۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اور 3 چلے گزرے، 4 مہینے، اور جسم اس لائق ہوا کہ وہ اس میں روح آئے، تو عالم ارواح سے ہماری روح منتقل ہو کر ماں کے پیٹ میں آئی۔ غور سے سنیے اس کو، یہ روح اور جسم کا پہلا تعلق ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ تعلق یہ ضعیف درجے کا تعلق ہے۔
کمزور درجے کا تعلق ماں کے پیٹ میں. آگے بڑھو. جب دنیا میں وجود ہوا انسان کا اور یہ جسم اس روح کی سواری بنا تو دنیا میں دو حال اس کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو بیداری کا حال ہے اور ایک وہ جو سونے کے وقت کا ہے. بیداری کے عالم میں مضبوط تعلق رہتا ہے اور پھر جب وہ زندگی میں ہے جی رہا ہے مگر سو گیا تو سونے کے وقت میں بھی یہ روح کسی درجے میں اس سے الگ ہوتی ہے. وہ روح کی اقسام ہیں. جو مدبر بدن ہے وہ ہے لیکن یہ روح جی چکر لگاتی ہے اور بدن سے اس طرح کا ایک طرح کا کنیکشن اس کا ہٹ جاتا ہے. اسی لیے نیند کو موت کی بہن اسی لیے کہا گیا. تو علماء نے لکھا کہ اس وقت میں بہت کمزور اور ضعیف اس کا تعلق ہو جاتا ہے جب نیند کی حالت میں ہے. آگے بڑھیے. جب دنیا سے ہم رخصت ہو کے عالم برزخ میں گئے تو میرے بھائیو عالم برزخ میں اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے، قائم ہے. اسی لیے تو قبر کی زیارت مسنون ہے. روح بدن سے جدا ہوئی اور روح بدن سے جدا ہونے کے بعد نکل کے چلی گئی. فرشتے نے نکالی اور کتابوں میں اور یعنی روایات وغیرہ سے پتہ چلتا ہے جب اس کو غسل دے رہے ہیں، کفن دے رہے ہیں، لے کے چل رہے ہیں، روح دیکھتی رہتی ہے سارا منظر. روح کو یہ سارا منظر نظر آتا ہے مگر ایک خاص قسم کا تعلق ہے بدن کے ساتھ. اسی لیے قبر پہ جاتے ہیں تو زیارت قبور اسی لیے مسنون اور اسی لیے وہ وہاں سے جواب بھی دیتی ہے. بہرحال وہ ایک تعلق وہ عالم برزخ میں بھی جسم کے ساتھ ہے لیکن یہ کمزور درجے کا ہے اور نہایت قوی اور مضبوط طاقتور تعلق اس دن ہوگا جس دن ہم دنیا یعنی باس ہوگا ہمارا. اب روح بدن کے ساتھ ایسی ملے گی کہ وہ بدن نہ کبھی سڑے گا، نہ گلے گا، نہ اسے نیند آئے گی، نہ اس کو موت آئے گی. مضبوط گہرا تعلق. باقی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ روح رہتی کہاں ہے؟ عالم ارواح میں روح کی جگہ کہاں ہے؟ کیا یہ قبر کا گڈھا ہی ہے؟ جسم کے ساتھ مل کے روح یہیں رہتی ہے یا کہیں اور رہتی ہے؟ تو میرے بھائیو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ یہ وحی کا معاملہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ امت کو بتایا جی دنیا یہ تو دنیا میں ہے اور پھر ایک آخرت ہوگی جنت میں سب جانتے ہیں لیکن یہ جو برزخ ہے بیچ میں روحوں کے رہنے کی جگہ اور یہ برزخ دنیا سے بہت بڑا ہے اور آخرت سے بہت چھوٹا ہے. حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے کہ ماں کے پیٹ کو جو نسبت دنیا کے ساتھ ہے یعنی دنیا بہت بڑی، ماں کا پیٹ بہت چھوٹا، عالم برزخ کو اس دنیا کے سے وہ بہت بڑا ہے یعنی یہ دنیا اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. تو بہرحال عالم برزخ میں سوال یہ کہ یہ ارواح رہتی کہاں ہے؟ میرے عزیزو غور سے سنو. یہ وہ مضمون ہے جس کو میں نہ عامتاً بیان کرتا ہوں اور نہ کبھی بیان کی نوبت آتی، لیکن آج حضرت ہمارے استاذ خاص مشفق دنیا سے تشریف لے گئے اور دنیا سے گئے، دار فانی سے کوچ کر گئے. انتقال اسی لیے انتقال کو انتقال کہتے ہیں کہ منتقل ہوئے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ختم نہیں ہوئے، منتقل ہوئے ہیں. جب مومن کی روح جب یہاں جسم سے نکالی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ملک الموت اور دوسرے آوان ملک الموت ہیلپر اور ملک الموت کے ساتھ رہنے والے فرشتے وہ آ کے جب روح نکالتے ہیں بہت اطمینان اور بڑی مسرت اور خوشی کے ساتھ روح نکل کے چلتی ہے. یہاں سے فرشتہ لے کے جاتا ہے ساتوں آسمانوں تک لے جاتا ہے. تمام آسمانوں پر اس کو ویلکم اور خوشی کے پیغام ملتے ہیں کہ مرحبا مرحبا ویلکم. اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے. پھر اس کے بعد اب مجھے یہ سمجھانا ہے کہ یہ ارواح رہتی کہاں ہے. تو مختلف کتابوں میں فتاوی محمودیہ میں اور جہاں یہ احوال قبور جہاں آئے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ نے، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے وغیرہ اور دوسری کتابوں میں تمام کا خلاصہ اور نچوڑ انبیاء اور شہداء. غور سے سنیے. سب سے پاورفل لائف، سب سے مضبوط طاقتور مرنے کے بعد وہ انبیاء کی ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نمبر 2 پاورفل، سب سے پاورفل جو حیات ہے عالم برزخ میں وہ شہداء کی ہے.
انبیاء اور شہداء جنت میں ہوتے ہیں، پکی بات ہے، حدیثوں میں صاف ہے، بالکل صاف، حتیٰ کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت سے جہاں چاہتے ہیں پھرتے ہیں، جی ان کے روحیں بعض روایتوں میں فی حواصل طیر خضر، سبز پرندوں کے پوٹوں میں۔ علماء نے دو مفہوم بیان کیے کہ وہ سواری بنتے ہیں اور سواری، جی وہ روح سوار ہو کر جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے، اور جو قندیل عرش کے نیچے لٹکی ہے پھر وہاں آ کے آرام کرتی ہے، چڑیوں کی شکل میں، پرندوں کی شکل میں، جنت کے درختوں پر رہنا، سبز چڑیوں کے اندر، جی جیسے جہاز میں بیٹھ کے کوئی سفر کر رہا ہو، سفید چڑیوں کے اندر، یہ بھی روایتوں سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح قندیلوں میں جو عرش کے نیچے، وہاں بہت سی روحیں لٹکی رہتی ہیں۔ اسی طرح وہ آدمی کے جو یعنی شہید ہوا ہے اور شہادت کے بعد دنیا سے گیا، شہادت اس کو ملی، شرط ہے کہ اس کے اوپر حقوق نہ ہو، خاص طور سے قرض وغیرہ نہ ہو۔ ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کی راہ میں لڑوں اور لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت ملے گی، جنت میں جاؤ گے۔ لیکن پھر جب وہ جانے لگا تو کہا، سنو ایک بات، بلا کے فرمایا، الا الدین قال لی جبریل آنفا، فرمایا کہ یہ جو قرض ہے، قرض یہ معاف نہیں ہوتا، اور دین کے تحت علماء محدثین نے لکھا کہ حقوق العباد اس میں آ جاتے ہیں۔ بہرحال قرض کا مسئلہ بہت سنگین ہے، تو کچھ روحیں جنت کے دروازوں پہ روک کے رکھی رہتی ہیں، اور کچھ ارواح کا مسکن یہی قبر ہے، قبروں میں بند ہے، وہ ثواب و عقاب کا معاملہ وہی ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اور جو مشرکین اور کفار لوگ ہیں، ان کی روحیں ساتوں طبقوں کے نیچے قید و بند اور عذاب کی صعوبتوں میں ہوتی ہے، اور اصل عذاب وہ جب ہوگا جب آخرت بعث ہو جائے گا اور سب زندہ ہوں گے دوبارہ۔ بعض روحوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی جب سیر کرائی گئی آپ کو جنت اور دوزخ کی، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا وہ تنور میں جل رہی ہیں، اور بعض روحوں کو دیکھا کہ وہ خون کی نہروں میں ہے۔ یہی عالم ارواح کا سارا حال ہے۔ دنیا میں جیسے جیسے اعمال اللہ عز و جل کی طرف سے عالم برزخ بھی ویسی ملتی ہے۔ بعض اولیاء اللہ ایسے پائے گئے کہ جن کو دفن کرنے کے بعد 20 دن 25 دن اور مہینے اور سالوں کے بعد جب ان کی قبر کسی وجہ سے کھولنی پڑی تو دیکھا کہ بالکل جسم صحیح سلامت، جیسے تدفین ہوئی ویسے کا ویسا۔ پتہ چلا قرآن کریم کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ بہرحال حضرات علماء، محدثین اور محققین نے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ کس کو صحیح نوعیت سے کس طرح کی حیات ملے گی، جی اس کے بارے میں بالکل حتمی اور قطعی طور پہ طے نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ انبیاء اور شہداء، وہ شہداء جو حقوق العباد سے خالی ہوں، وہ جنت میں ہیں، یہ بات صاف روایتوں میں آئی ہے۔ اور اسی طرح بہت سی روحیں یہ عرش کے نیچے جو قندیل لٹکی ہوئی ہے ان میں رہتی ہے، اور مزے اور جنت کی بہاروں میں عام ایمان والا، عام مومن اور ایمان والا، اس کے بارے میں جو کچھ آیا وہ یہ ہے کہ اس کی روح کا قبر کے ساتھ، جسم کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے، اور فرشتہ اس کے بعد آتا ہے، سوال جواب کرتا ہے، اور وہ سوال جواب میں ثابت قدم جب رہتی ہے وہ روح، جی اور ثابت قدم انشاءاللہ اہل ایمان رہیں گے۔ یہ جو قرآن میں آیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہی ہے کہ قبر میں جب سوال و جواب ہو تو اس وقت میں ثابت قدم، من ربک وما دینک ومن ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ تو میرے عزیزو، جب وہ جواب دے چکا ہوتا ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں جی تا حد نگاہ قبر کو کشادہ کر دو، اور جنت کا فرش اس کے نیچے بچھا دو، اور اسی طرح جنت کی کھڑکی کھول دو۔ معلوم ہوا کہ اس کے جسم کا وہ جو جگہ ہے قبر، یجلسانی ہی، اس کو بٹھاتے ہیں، بٹھانے کا تعلق جسم ہی سے ہوتا ہے، روح سے نہیں۔ اور اس کو میں نے ایک دن عرض کیا تھا، محسوس ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کا جیسے وقت ہے نکلا جا رہا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے، یعنی اس کو اس وقت خیال گزرتا ہے کہ میں صبح سویا تھا اب اٹھ رہا ہوں، اور جلدی سے وہ جب
آنکھ ملتے ہوئے اٹھتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو جلدی سے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب خیال ہم پر وہاں غالب فرمائیں اور کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ بہرحال اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں، حضرت دنیا سے چلے گئے، تعلیمات چھوڑ گئے، نصیحتیں چھوڑ گئے، علوم چھوڑ گئے، اور یہ وہ ذخیرہ ہے کہ میں رات غور کرتا تھا، میں حضرت کا شاگرد ہوں، میرے تمام بھائی حضرت کے شاگرد ہیں، تمام بہنوئی حضرت کے شاگرد ہیں، اور اقربا اجزا کو دیکھا اور کتنی دور دور تک نظر ڈالی، یہ سارا صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب انسان کا انتقال ہوا اعمال ختم، الا من ثلاث، مگر تین چیزیں، علم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہو۔ بہت کتابیں حضرت نے چھوڑی، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ہدایت القرآن، قرآن کی تفسیر ہے بہت شاندار، اور 15 پاروں کی تقریباً۔ اسی طریقے سے یہ حجت اللہ کی شرح، رحمت اللہ الواسعہ، ترمذی کی شرح، جی تحفۃ العلمائی، اسی طرح بخاری کی شرح، یعنی بہت علوم کا ایک ذخیرہ چھوڑا، جس سے میں اگر یہ کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہو، قیامت تک طالبین علوم دین قیامت تک مستفید ہوتے رہیں گے، علماء بھی، طلباء بھی، مدرسین بھی، متدرسین بھی۔ یہ سارا کا سارا میرے عزیزوں، دنیا میں ایک تو وہ طبقہ ہوتا ہے آئے اور ہوش سنبھالا اور کچھ کمایا، جی، اور پیسے جمع کیے، پلاٹ، بلڈنگ، مکان، اور چلتے بنے۔ میں نے ایک مرتبہ قطر میں یہی بات اپنے دوستوں سے کہی، بھائی ریال جمع کر لیے، جس دن جاؤ گے ہاتھ کفن سے نکال کے کوئی دیکھے تو خالی جاؤ گے، جو کچھ ہے سارا یہاں چھوڑ۔ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ یہاں نصیحت کرتے ہوئے ہمارے دارالعلوم آزاد میں کہ ہے طلباء علوم دینیہ جب پڑھ کے فارغ ہو تو محنت ایسی کرو کہ اپنے اندر کچھ پیدا کر لو۔ حضرت نے فرمایا کہ عطر کی خوشبو بوتل سے مثال دی کہ بوتل میں خوشبو نہیں اور چاہتے ہو اس کی خوشبو پھیلے تو اپنے اندر کچھ پیدا تو کرو۔ اور پھر ایک خاص بات فرمائی، فقر و فاقہ آئے، تکلیف آئے تو ان عقبات اور گھاٹیوں کو پار کر جانا، ان عقبات اور گھاٹیوں کو، فقر و فاقے اور تنگی اور مسائل کی گھاٹیوں کو پار کرنا۔ پھر اپنا فرمایا کہ میں شروع میں ان گھاٹیوں کو پار کیا، میں نے سب ایسے بھائی سب حضرت نے یہاں نیو کاسل کے دارالعلوم میں خصوصی ہم چند بیٹھے تھے بتانے لگے، جب شروع میں پڑھانے لگا تو میرا من نہیں چلا، جی نہیں چاہا۔ میں نے دیکھا یہ طلبہ کیسے، کوئی خاص طلب، کوئی شوقی نہیں، کہاں میری محنت جا رہی ہے، ارے یار چھوڑتا ہوں اس کو اور اللہ کوئی کاروبار وغیرہ کریں گے، اس طرح کے خیالات دل میں آئے۔ حضرت فرماتے تھے، لیکن پھر غالباً یہ فرمایا، حضرت کے استاد نے کہا ارے کوئی ایک آدھ کامیاب نکلے گا اسی کا خیال رکھے، تو حضرت مفتی احمد خان پوری اسی سال کی پڑھائی ہوئی جو گجرات میں حضرت نے پڑھایا، انہی جماعت میں شامل تھے۔ دیکھ لیجیے آپ، 50 سال، غالباً 45-50 سال کا عرصہ حضرت کا بیٹھتا ہے دارالعلوم کے فضلہ کتنی بڑی تعداد میں، یہ ہے سرمایہ۔ میں نے جو حدیث شروع میں پڑھی تھی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، میرے عزیزو بیان سننے والو، ہاں سبق ہے ہمارے لیے، جب یہ اکابر جاتے ہیں اولیاء اللہ، ان کی زندگیوں میں سبق ہوتا ہے۔ سبق کیا ہے؟ اپنے کو دین کے لیے کھپائیں، علوم سیکھنے، سکھانے اور طلباء کی تربیت، ان کی استعداد بنانا، ان کو دین پر لانا، چلانا، اور ان کے اندر علوم کی صلاحیت پیدا کرنا، قرآن و سنت کو پھیلانا۔ کہ جب چھٹی حضرت کی ہوتی تو بالکل اس طرح پوری 40 دن کی میرے پاس اب تک وہ بنی ہوئی ترتیب ہے۔ افریقہ کے ملکوں میں حضرت جب نکلے میں حیران تھا، یار اس عمر میں اور رمضان کے مہینے میں صبح یہاں شام یہاں، اور بیان اور بیان اور بیان، جی بس جہاں جس نے بٹھا دیا، عصر بعد ہو تو فجر بعد ہو، مغرب بعد ہو، حضرت کو بس کہ اب یہ کرنا ہے، اب یہ سبق ہے، اب یہ ہے، یہ کہیں میں طلب میں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے، ایک تھا میں جانتا ہوں بیچارہ تقریباً پاگل ہو گیا وہ شخص، جو یہ کہا کرتا تھا یہ مفتی سعید کہے کے لیے جاتے ہیں امریکہ، افریقہ، لندن وغیرہ، پیسے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسی بات اہل علم علماء کے متعلق جو کرنے والا ہو، کبھی کبھی دنیا میں، اور نہیں تو حضرت گنگوہی نے لکھا، حضرت شیخ زکریا نے لکھا فضائل اس میں اسلامی سیاست میں دیکھ لینا کہ علماء کے متعلق ایسی بات کہنے والے کا خطرہ ہے کہ قبر میں چہرہ بھی پھیر دیا جائے گا، اور سلب ایمان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں حضرت کے ساتھ یہاں سفر میں رہا تو دیکھا سارا نظارہ، مال پیسہ کوئی چیز نہیں، مالدار دولت مند کوئی چیز نہیں، بس یہ تھا کہ کسی طرح یہ چیزیں میں پھیلاؤں اور لوگوں کو دین سکھاؤں، جب یہ چھٹی کا موقع ہے تو چلو اسے کام میں لاؤ۔
الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. جی یہ ہے عقل مند جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اعمال کرتے ہیں. آج وہ سارا کیا ہوا جو کیا ہے مفتی صاحب نے، اور دنیا بھر میں تلامذہ اور شاگرد پیدا ہوئے، ان کی دعائیں، ان کا ایصال ثواب، اور اگر وہ دعا نہ بھی کریں، ایصال ثواب نہ بھی کریں، ان کا پڑھنا پڑھانا، ان سے جو دین کی خدمت ہے، کیونکہ وہ سمجھ ان حضرات سے، اپنے بڑوں سے ہمیں حاصل ہوئی، تو جو خدمت کریں گے ایٹومیٹکلی خود بخود اس کا ثواب وہاں پہنچتا رہے گا. یہ ہے جو دنیا کی زندگی سے حقیقی لوٹ کے لے کے آتے ہیں خزانے. کتنا کل سے یہ سمجھ لو کہ حالانکہ میں اتنی دور ہوں یہاں، لیکن چاروں طرف بس حضرت مفتی صاحب کی خبر. ہمارے محتمم صاحب حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم نے بھی بندے کو فون کیا، یہ سمجھتے ہوئے ان کا ایک تعلق ہے تعزیت کے طور پر. اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. بہرحال ہماری سب کی دعا یہی ہے، اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کے صحیح معنی میں نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، نیک کاموں میں اور خیر کے کاموں میں. اور جو دین کی محنتیں تھی، جی دین کی افہام، تفہیم، تدریس اور پڑھنا پڑھانا، لکھنا لکھانا جو محنتیں تھی، اللہ اس میں ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. اور حق سبحانہ و تعالیٰ ان کا جو اصل ہم پر حق بنتا ہے اب کہ ہم زندگی بھر دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان کے علوم اور فیوض جو ہم نے سیکھے ان کو پھیلائیں، اور جو کچھ انہوں نے ہمیں نصیحتیں کی، تاکیدی باتیں بتائی، ان پر ہم جمیں، اور اسی حال میں پھر دنیا سے ہم جا کر جنت کی نعمتوں، بہاروں اور خوشیوں میں ملیں. ایسے واقعات میرے پاس کتابوں میں لکھے ہیں کہ ایسی بھی روحیں ہیں مرنے کے بعد عالم برزخ میں جو بزرگوں کے پاس اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور دنیا والوں کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، فلاں کا کیا حال، فلاں کا کیا حال. اسی لیے روایتوں میں ہے، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں سارا مستند سب روایتوں میں ہے. جب روحیں یہاں سے جاتی ہیں تو بہت سے جان پہچان والوں کی روحیں سامنے استقبال کے لیے رہتی ہیں، اور وہ مل کے پوچھتی ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا ہوا، اس کا نکاح ہوا، اس کا یہ ہوا. اگر یہ جانے والا نیا نیو وارد، نیا مہمان جو وہاں گیا ہے، اگر یہ ان کو یوں خبر کر دے وہ تو مجھ سے پہلے یہاں آ چکا ہے، تمہاری ملاقات نہیں ہوئی، تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے ان کو احساس ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں افسوس وہ دوسری جانب جہنم کی طرف لے جایا گیا. میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ بہت نازک موڑ ہے. جتنے بیان سننے والے سننے والیاں ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں کان غور سے دل پہ اچھی طرح سے دل کے کان کھول کے سنو. اگر ان اولاد کو دین پہ رکھا، دین سکھایا اور نیک بنے، تو مرنے کے بعد وہ وہاں پھر ہمارا ساتھ ہوگا. حضرت مولانا افتخار حسن صاحب فرماتے تھے لوگ یہ تو سوچتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، اس لیے اچھی بلڈنگ مکان بنا کے جاؤ، ان کے لیے اچھا کاروبار کھڑا کر کے جاؤ. یہ بھی تو سوچ لیا کرو اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا. حضرت والا رحمہ اللہ کے مزاج میں دین میں تسلط اور جماؤ اور حق گوئی اور صاف صاف بات کہنا، بے باکی بے خوفی کے ساتھ جہاد کے مسئلے میں ایسا واضح حضرت کا موقف، جو معنی مطلب اس کا حضرت نے کتابوں میں سمجھایا. اور جب کوئی بات آتی بالکل پرواہ نہیں ہوتی، مالدار، دولت مند، بڑا چھوٹا، عہدے والا، یا جو غلبے میں ہیں، جو چھائے ہیں، ان کو کہیں ناراضگی نہ ہو جائے. نہیں، بالکل صاف صاف حضرت فرماتے تھے جو کچھ کہنا ہوتا تھا یہ سب صفات اختیار کرنے کی ہے. اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، یہ سب صفات اختیار کرنے کی ہے. جی بزرگان دین جائیں تو دو چار جملے کہے، ایک مقالہ لکھ دیا، ایک وہ کر دیا، یہ سب نہیں ہے. ایصال ثواب کرنا، دعائیں کرنا، ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانا، جو ان کی باتیں ان کو اختیار کرنا، جی، اور ان سے لیا ہوا سبق امت کو پہنچانا اور پھیلانا، یہ ہے اصل چیزیں. اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہر وقت، اللہ عز و جل ہر وقت موت کی تیاری کی توفیق دے اور اس کے استحضار کی توفیق دے. ہم ایک آن ایک لمحہ بھی موت سے غافل نہ ہوں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص نصیحت ہے کہ موت سے، جی، صبح ہو تو شام تک نہیں، شام ہو تو صبح تک نہیں. اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے یہ تمام اساتذہ اور مشائخ جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں
جنت کی نعمتوں میں، بہاروں میں، خوشیوں میں ہمیں ان سب کے ساتھ اکٹھا فرمائے، جمع فرمائے، اور عالم ارواح میں پہنچنے کے بعد وہاں کی نعمتوں، خوشی و بہاروں میں ہماری ملاقات ہو ان حضرات کے ساتھ، اور ان کے جو علوم تھے ان سے صحیح معنی میں ہمیں مستفید ہونے کی توفیق دے، اور جو راہ حق یہ چھوڑ گئے اور کار خیر چھوڑ گئے اسے آگے لے کے چلنے اور اس پر چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بس یہی میں نے جیسے عرض کیا، وعدہ تو ہمارا تھا کہ دعاؤں کا مضمون ہوگا، لیکن یہ بریکنگ نیوز کے طور پر یعنی بیچ میں خبر آئی اور بہرحال دل کو صدمہ تھا تو جی چاہا کچھ باتیں عرض کر دوں۔ اب آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کر کے مضمون ختم کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت الاستاذ کو اور جتنے بھی اقربا اعزاء دنیا سے گئے آپ کے ہمارے سب کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، اور روزانہ کا ایصال ثواب 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور اسی طرح سورہ یاسین شریف پڑھ کر، یا جیسے سہولت ہو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں کیا دیر لگتی ہے۔ میں تو کبھی کبھی جب کسی کا مجھے خیال آتا ہے تو آتے ہی خیال فوراً پڑھ کے پہلے ثواب پہنچا دیتا ہوں جی، اس کے بعد پھر کچھ باتیں سوچتا ہوں اس کے متعلق۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ذرا آج زیادہ بھی ہوا جی، اس لیے کہ یہ مضمون ہی ایسا تھا جی، بس